یقیناً میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ استاد محترم ابو خالد بھائی کی مسجد میں آنے کا موقع ملا۔ ان کی موجودگی میں آپ احباب کو کچھ سبق سنانے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین حق کو ہم میری زبان پر جاری فرمائے اور دعوت حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، اس وقت جو پوری دنیا کے حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج دنیا کفر عالم اسلام کے اوپر بھوکوں کی طرح ٹوٹی ہوئی ہے، اور عظیم ہے وہ لوگ کہ جو انتہائی تنگ دستی، انتہائی غربت، انتہائی وسائل کی تنگی اور کمی کے باوجود دشمن کے آگے سینہ سپر ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں کافروں کی چال اور سازش ہمیشہ سے رہی ہے۔ ان کے ارادوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو باخبر کیا، فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر اللہ کے باغی اور دشمن یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا ڈالیں۔ یعنی یہ دنیا بھر کا جو کافر ہے، یہ دین اسلام کو ختم کرنا اتنا آسان سمجھتا ہے کہ گویا کہ ایک چراغ جل رہا ہے اور یہ پھونک مارے گا اور یہ چراغ بجھ جائے گا۔ یعنی یہ دنیا کے کافر بدمعاش یہ دین اور دین کے ماننے والوں کو اور اسلام اور اسلامیان کو ماننے والوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی گیدڑ بھپکی لگائیں گے، کچھ ان کے خلاف مہم چلائیں گے اور یہ گھبرا جائیں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے۔ لیکن یقین کریں، سلام ہے فلسطین کے ان نوجوانوں کے اوپر کہ جو تھے تو مٹھی بھر، کمزور بھی تھے، وسائل کی تنگی بھی تھی، حالات کی کشیدگیاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وقت کے اس فرعون اسرائیل کو للکارا اور قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا۔ یعنی میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس کلپ کے اندر ایک فلسطینی باپ اپنی بیٹی کو، کوئی 5-6 سالہ بچی کو اٹھا رہا تھا گود کے اندر، جو کہ شہید ہو چکی تھی، اور کہہ رہا تھا کہ دنیا کے ظالموں غاصبوں سن لو، فلسطینیوں کا یہ اعلان فلسطینیوں کے عزم اور حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ کتنی ہی قربانیاں دینی پڑ جائیں، انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یقینی طور پر وہ اس چیز کو عملی جامہ پہناتے ہوئے میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے تمام کے تمام لوگ جمع تھے اور اس وقت ایک بات کہی تھی۔ وہ دعوت بڑی خوبصورت تھی، اس بات کا ربط میں اس بات کے ساتھ جوڑوں گا، بشرط یہ ہے کہ آپ احباب تھوڑی سی بات کو توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کے سامنے تمام کے تمام کنبہ قبیلہ، دوست، رشتہ دار، اہل محلہ، دوست، سب کے سب موجود۔ اللہ کے نبی نے خوبصورت دعوت پیش کی، کہا یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو تم ایک اللہ کی توحید کے اوپر آ جاؤ، اس بات کا یقین رکھو، اپنا عقیدہ بنا لو کہ وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی بگڑیوں کا بنانے والا ہے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ رب العالمین اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے کہ تم نے اس توحید کے عقیدے کو اپنایا، رب پوری دنیا کا تمہیں مالک بنا دے گا، پوری زمین کے تم مالک بن جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، وہاں پر سارے ہی لوگ موجود تھے، نبی کے رشتہ دار بھی، نبی کے دوست بھی، نبی کے کنبہ قبیلہ برادری سب کے سب موجود۔ مخالفت میں سب سے پہلے چچا کھڑا ہوا، کہنے لگا تبا لک یا محمد اما دعوتنا الا لہذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک اور برباد ہو، یہ باتیں سنانے کے لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ یعنی توحید کی دعوت ان کو اتنی بری لگی کہ وہ اس کے اوپر سیخ پا ہو گئے۔ حالانکہ یہی چچا میرے نبی کا دعوت جب توحید کی نہیں پھیلی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ توحید کی دعوت کا آغاز کریں۔ ابھی مکہ کے اندر ایک شادی تھی، شادی
میرے نبی کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ ابھی رسالت کا نزول نہیں ہوا، ابھی توحید کی دعوت کا حکم نہیں آیا۔ اب مجمع کے اندر سارے ہی لوگ موجود، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم، میرے نبی غریب، مکہ میں رہنے والے ایک عام انسان۔ اچھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے میں مالدار بھی تھیں، رئیس بھی تھیں، لہذا مجمع میں ایک شخص نے ایک بات کہہ دی اور بڑی بری بات کہی۔ اس نے کہا کہ آج کا یہ رشتہ، آج کا نکاح کی تقریب کتنی بے جوڑ ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی رئیسہ خدیجہ الکبریٰ تو دوسری طرف مکے کا یتیم، کوئی کمبینیشن نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ یہ بات میرے نبی کے چچا کے کانوں میں آئی، وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم نے کیا کہا؟ میرے بھتیجے محمد کو نیچے اور خدیجہ الکبریٰ کو اوپر کیا۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، پورے مکہ کے اندر کوئی ایک سخی، کوئی ایک ایسا ایماندار، کوئی ایک شجاع، کوئی ایک بہادر میرے بھتیجے محمد کی طرح ہے تو لا کے دکھاؤ۔ پورے مکہ کا چیلنج کیا کہ پورے مکہ کے اندر کوئی ایک ایسا انسان جو میرے بھتیجے محمد کی طرح امین ہو، میرے بھتیجے محمد کی طرح ایماندار ہو، میرے بھتیجے محمد کی طرح شجاع ہو، بہادر ہو، دلیر ہو، ایک بندہ بھی ہے تو لا کے دکھاؤ۔ بولتی زبانیں گم ہو گئیں، چونکہ ان کے معلوم تھا کہ پورے مکہ میں میرے نبی کے جیسا نہ کوئی صادق، نہ کوئی امین، نہ کوئی دلیر، نہ کوئی ایماندار، نہ کوئی بہادر۔ یہی چچا، جب میرے نبی نے دعوت توحید پیش کی تو یہی چچا مخالفت پر کھڑا ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرا جو نقطہ ہے آپ سے وہ آج کے دور کے حوالے سے وہ یہ کہ میرے نبی نے گارنٹی دی تھی، یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے اندر، بلکہ شروع اگر ہم یہاں سے کریں کہ میں اور آپ جو آج شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر بیٹھے ہوئے اس مسجد کے اندر درس قرآن سن رہے ہیں، ہم سارے کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے اپنی زبان سے ایک بار نہیں، اللہ کی قسم سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بار اس لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے۔ اچھا، آگے چلیے، اس شہر کراچی کے رہنے والوں نے کئی بار اس کلمے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، پورے پاکستان میں، اور آگے چلیے فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور بصر و بغداد، کابل و قندھار، پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کلمے کو اپنی زبان سے کئی بار پڑھا ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے پوری زمین میں کہیں غالب نظر نہیں آتے۔ جہاں دیکھو کسی کی عبادت گاہ گرے گی، معلوم چلے گا مسلمان کی مسجد ہے، کسی بہن بیٹی کی عزت آبرو لٹے گی، معلوم چلے گا نام کیا ہے، فاطمہ، رقیہ، کلثوم، اور کسی کی کتاب کو زمین پہ پھینک کر اس پہ ڈانس کیا جائے گا، معلوم چلے گا رب کی کتاب قرآن۔ کسی کی بستیوں پہ بمباری کی جائے گی، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، معلوم چلے گا مسلمانوں کی بستی تھی، بصرہ و بغداد تھا، کابل و قندھار تھا۔ فلسطین کے کمزور مسلمان تھے، کشمیر کے مظلوم مسلمان، اور پوری دنیا کے اندر آج لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مستضعف، کمزور، مظلوم کہاں پر ہے؟ اسلام کے ماننے والے پوری دنیا پر آج غالب، پوری دنیا میں میرے محترم بھائیوں اسلام کے ماننے والے مغلوب ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے مظلوم ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والے محکوم ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں تم ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ، تفلحو، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دے گا، یعنی کہ پوری دنیا میں تم حاکم ہوگے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، بات اس کی الگ نظر آ رہی ہے۔ اب باتیں دو ہیں، تیسری کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کہہ دیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی یوں ہی کچھ بھی نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور نبی کی زبان کے اوپر تو رب نے وحی کا پہرا بٹھایا ہوا ہے،
نبی کچھ بھی اپنی طرف سے کہہ نہیں سکتا، ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی زبان سے جو بولے گا وہ رب کی وحی ہوگی۔ دوسری بات کہ میں نے اور آپ نے کلمے کو اس طرح سے پڑھا نہیں جو کلمہ پڑھنے کا حق تھا۔ یقین کرو اگر اس طرح سے کلمے کو پڑھا ہوتا جو کلمہ پڑھنے کا حق تھا، آج پوری زمین کے اوپر اسلام غالب ہوتا، آج پوری زمین کے اوپر مسلمان غالب ہوتا۔ کسی کافر کے اندر اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ جناب مسلمانوں کی بستیوں پہ بمباری کرتا، میرے بچوں کو یتیم کرتا، میری بہنوں کو بیوہ کرتا، میری مسجدوں کو مسمار کرتا۔ پوری زمین پر کسی کافر کی اتنی جرت نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے نا، پوری زمین کے اوپر آپ جائزہ لے کے دیکھیے، جہاں جس کافر کا جب جو دل چاہا وہ کر گیا۔ پوری کافروں نے متحد ہوئے، اتحاد بنایا، جناب بصرہ و بغداد پہ بمباری کی، ہماری ہی مسجدوں کو گرایا، ہماری ہی مسجدوں کو شہید کیا، ہمارے ہی بچے یتیم، ہماری ہی عورتیں بیوہ۔ آگے گیا افغانستان کے اندر اپنی دادا گیری دکھا دی۔ ابھی فلسطین کے اوپر جناب اسرائیل زبردست قسم کی بدماشی دکھا رہا ہے، ان کے گھروں پر ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج پوری زمین پہ یہ سلسلہ کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں، پھر ایک ہی بات ہے کہ ہم نے کلمے کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح صحابہ نے پڑھا تھا۔ وہ صحابہ جو نبی کے سامنے کھڑے تھے، جنہیں اللہ کے نبی نے اس کلمے کو پڑھنے کی دعوت دی تھی کہ میرے صحابہ اس کلمے کو پڑھ لو، پوری زمین پر غالب ہو جاؤ گے، یقین کیجئے ان پر بھی مشکلات آئی تھی۔ یہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، یہ مشکلات عارضی ہوتی ہیں، پریشانیاں عارضی ہوتی ہیں، لیکن دراصل یہ دین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دین کے ماننے والا بھی ہو اور کہے کہ مجھ پر مشکلات نہ آئے، ممکن نہیں ہے۔ جب دین کے رستے پر آؤ گے، یہ مشکلات کا رستہ ہے، ان رستوں پہ میرے محترم بھائیوں تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، جیلیں بھی ہیں، ہتھ کڑیاں بھی ہیں، گرفتاریاں بھی ہیں اور شہادتیں بھی ہیں۔ یہ رستہ آسان رستہ تھوڑی ہے۔ یہ تو آج میں نے اور آپ نے جناب جس اسلام کو قبول کیا، جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے بعد نماز روزہ اپنے گھر گھر، نہیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا۔ دیکھیے، جن لوگوں نے اس کلمے کو پڑھا لا الہ الا اللہ، ان میں ایک خاتون بھی تھی، نام آپ کو معلوم ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون۔ اچھا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر معمولی آزمائش نہیں آئی، اللہ اکبر، سیدہ کو شہید کر دیا، تکلیفیں دی گئیں، آزمائش، مشکلات، پریشانی۔ اچھا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے وجہ کیا تھا؟ جب آپ وجہ اٹھا کے دیکھیں گے، نہ زمین تھی، نہ درہم و دینار، نہ کوئی اور معاملہ، وجہ تھا اسلام، وجہ تھی لا الہ الا اللہ، کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ میرے محترم بھائیوں، ظالموں نے تکلیف دے دے کے سیدہ کو شہید کر دیا، جرم لا الہ الا اللہ۔ اچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین تپ رہی تھی نا، تپتی ہوئی ریت پر بلال کو لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ جرم کیا تھا بلال کا؟ یقین کیجئے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی جرم نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہا بلال اپنے عقیدے سے رجوع کر لے، ایک اللہ کی توحید کا منکر ہو جا۔ اس حالت میں بھی کہ جب بلال پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا احد، اور دنیا کے ظالموں جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، جتنی تکلیفیں دے سکتے ہو دے لو، یہ تو ایک بلال ہے۔ اللہ نے اگر کئی جانیں عطا کی ہوتی رب کی توحید پر، اس کلمے کے اوپر، لا الہ الا اللہ کے اوپر، وہ کئی جانیں میں وار دیتا۔ دیکھیے، اسی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے جرم میں خبیب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اسلام چاہیے کہ جس کے اندر اے سی کمرہ ہو، بہترین سی گاڑی ہو، اور جناب وہاں پہ بیٹھ کے بہترین خوراک ملے، کوئی قربانی نہیں، کوئی آزمائش نہیں۔ آج یہ میرا اور آپ کا مزاج ہے۔ یقین جانیے، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں نے جب کلمے کو پڑھا تو بدر کے میدان میں یہ فقط 313 تھے۔ آج تو لوگ فلسطین کے مسلمانوں کو احمق کہہ رہے ہیں، بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہیں۔ وہ اسرائیل کی طاقت تو دیکھو، اس کی قوت تو دیکھو، وہ اسرائیل اتنا طاقتور،
اس کے پاس مال بھی بہترین، اس کے پاس جناب فوجی بھی جوان، اس کے پاس ہتھیار بھی بہترین۔ یہ فلسطین کا مسلمان بے وقوف ہے کہ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی۔ یہ تجزیہ نگار، یہ مبصرین، تبصرہ کرنے والے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، فلسطین کا مسلمان بے وقوف نہیں، اللہ کی قسم غیرت مند ہے۔ غیرتوں پہ سودے بازی نہیں ہوتی۔ جب بات ملک کی آ جائے، جب بات اسلام کی آ جائے، جب بات عزتوں کی آ جائے، اس وقت دشمن کی طاقت دیکھنا، ان کی طاقت سے مرعوب ہونا، اسے بے وقوفی کہتے ہیں۔ کہ دشمن کی طاقت کو دیکھ کر بندہ مرعوب ہو جائے، وہ یا عزتوں کی بات ہے، یا مسجدوں کی بات ہے، یا قبلہ اول کی بات ہے، بیت المقدس کی بات ہے، مسجد اقصی کی بات ہے، تو جناب یہاں پر ہم کو ہوشیاری سکھاتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے؟ نہیں، وہ بیوقوف نہیں، وہ عقل مند ہے۔ انہوں نے وہ سنت ادا کی جو اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں کی۔ 313 تھے نا، دشمن 1000۔ اچھا، کوئی کمپیریجن تھا ان کا آپس میں؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ دشمن میرے محترم بھائیوں 1000 کی تعداد میں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہترین، اسلحہ بھی بہترین، جنگجو بھی بہترین۔ ادھر مسلمانوں کی حالت کیا تھی معلوم؟ وہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کا سپہ سالار، مسلمانوں کا امیر، مجاہدین کا کمانڈر میرا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے نبی نے کہا، اللہ، یہ مٹھی بھر مجاہدین، میری عمر بھر کی کمائی اللہ میدان میں لے کر آ گیا ہوں، پروردگار ان کی مدد کرنا، نصرت کرنا پروردگار تیرے ذمہ۔ در حقیقت اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ رب نے اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ ہتھیار پورے ہوں تو لڑنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی استطاعت ہے میرے محترم بھائیوں اس کے لحاظ سے قوت کو جمع کرو، رب پر پورا یقین رکھو۔ وہ رب وہی ہے جس نے بدر کے مجاہدین کو فتح نصیب کی، رب تو وہی ہے جس نے احزاب کے موقع پہ مسلمانوں کی مدد کی۔ آج بھی انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی وہی رب مدد کرے گا۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کم از کم اپنے ہاتھوں کو تو اٹھائیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا تو کریں۔ آج نفسا نفسی کا عالم یہ ہے، میں، میرا کاروبار، میرا گھر بار، میری مال، میرا جان، بس سب کچھ یہی، اور دنیا بھر مسلمان کچھ بھی ہوتا رہے، فلسطین کے مسلمانوں کو جناب بمباری کر کے ختم کیا جاتا رہے، لیکن میرا کاروبار۔ مسلمان سیلفش نہیں ہوتا، وہ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، پورے جسم میں کہیں چوٹ لگے پورے جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج فلسطین کا مسلمان پریشان، فلسطین کا مسلمان اگر تکلیف میں، تو میں میرے محترم بھائیوں یہاں بیٹھ کے اس کی فکر کروں۔ کم از کم اپنے ہاتھ جب دعاؤں کے لیے اپنی دعاؤں میں مانگو، تو کم از کم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی کچھ مانگو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے جنہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو، پوری زمین پر غالب ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے تو دیکھا کہ سمیہ کو شہید کر دیا گیا، ہم نے دیکھا کہ بلال اس دین پر قربان ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ خبیب کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ہم نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ بدر کے میدان میں موجود ہے، سامان کچھ نہیں، ہتھیار کچھ نہیں۔ احد کے میدان کے اندر مصعب بن عمیر عرب کا شہزادہ بے گور و کفن لاش پڑی ہے، لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی، وہ عرب کا شہزادہ مصعب بن عمیر، اللہ کے نبی کفنانے کو چادر نہیں۔ میرے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس ایک ہی چادر کو منہ کی طرف دے دو، پیروں کے اوپر جھاڑ پھونک ڈال کے اس کو دفنا دو۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا؟ لیکن میرے محترم بھائیوں، تکلیف، مشکلات، آزمائش۔ آگے چلیے، خندق کا موقع ہے، جنگ احزاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے نبی کے ماننے والے صحابہ، کفار کی تعداد اتنی ہے، دشمن اتنا طاقتور کہ جناب اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ بیچ میں خندقوں کو کھود دیا جائے۔ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا تم نے ایک باندھے ہیں، میں نے 2 باندھے ہوئے۔ یہ میرے محترم بھائیوں احزاب کے مجاہدین کی حالت کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا تھا کہ ہم پوری زمین پر غالب ہو جائیں گے، لیکن حالات و واقعات بتانے لگے کہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے ہی آزمائش، مشکلات، پریشانی۔ لیکن جو ایمان والے تھے وہ جمے رہے، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئی،
اور جو منافقین جو ہر دور میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اتاولے تھے، پریشان تھے کہ جلد کامیابیاں ملے، جلد کامیابیاں ملے، خوب درہم و دینار ملے، خوب روپیہ پیسہ ملے، خوب مال ملے۔ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے اور آ گئے۔ احزاب کے موقع کے اوپر دیکھیے نا، سورۃ الاحزاب کھول کے دیکھیے، جب ان کو معلوم چلا کہ چاروں طرف سے کافروں نے ہم کو گھیر لیا ہے، اقوام متحدہ آئی تھی نا، جیسے آج امریکہ سارا اتحاد لے کے افغانستان پہ چڑھا تھا، امریکہ سارے دنیا کے کفر کو لے کے عراق پہ چڑھا تھا، بالکل اسی طرح سے اس وقت کا جو اقوام متحدہ تھی، اس وقت کی جو نیٹو فوج تھی، وہ سارے کے سارے کافر مشرکین مل کے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت منافقین اللہ کے نبی کے پاس آئے، قرآن نے بیان کیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ منافقین کے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ اچھا مرض کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ کس کو معلوم ہے؟ کوئی بتائے گا؟ منافقین کے دلوں میں کیا مرض تھا؟ نہیں معلوم؟ ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں مرض تھا کہ انہیں دنیا سے بڑی محبت تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت، کہ موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ اور یارو جو موت سے بچنا چاہتا ہے کیا اس کو موت نہیں آتی؟ جو موت کی تمنا نہیں کرتا، جو زیادہ جینا چاہتا ہے، کیا اس کو موت نہیں آتی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ بڑے بڑے برجوں میں جا کے چھپ جاؤ، بڑے بڑے محلوں میں جا کر چھپ جاؤ، جب موت آنی ہوگی تمہیں اپنی جگہ سے نکال کے لے جائے گی، تمہیں معلوم بھی نہیں چلے گا۔ یہ منافقین کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ آج حالت یہ ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، میں مسلمان مومن، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، نام پوچھو عبداللہ، عبدالرحمن، میں اپنا ذرا محاسبہ خود کر کے دیکھوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ آج دنیا سے مجھے بھی محبت ہے، آج دنیا سے مجھے بھی محبت ہے، دنیا مل جائے، سود کے ساتھ ملے، جھوٹ کے ساتھ ملے، رشوت کے ساتھ ملے، دھوکے کے ساتھ ملے، بس دنیا مل جائے۔ اور مرنا تو ویسے ہی ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ ایک اللہ کی قسم 80 سال کا بوڑھا ہے نا، وہ بھی جینا چاہتا ہے۔ موت سب کو بری لگتی ہے، میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا، ہم دعا کرا رہے ہیں، دعا کے اندر دعا، بہت ساری دعا مانگی، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مجمع نے کہا آمین۔ ہم نے دعا مانگی اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مجمع گم خاموش۔ او میرے محترم بھائیوں، جو موت سے بچنا چاہے گا کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ اللہ کی قسم موت اس کو بھی آئے گی، موت متعین وقت کے اوپر آئے گی۔ جس کا جب وقت آ چکا وہ موت آئے گی، اور وہ موت شہادت کی مل جائے، یہ تو کامیابی کی بات ہے۔ فلسطین کے مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے زندگی وہ اپنائی جو سعادت کی تھی، اور موت وہ مل رہی ہے جو شہادت کی تھی۔ یہ شہادت کی موت معمولی موت تو نہیں کہ میرے نبی نے اس موت کی تمنا کی تھی، میرے نبی نے اس موت کی تمنا کئی بار کی، اور اللہ کی قسم جس موت کی تمنا میرے نبی نے کی ہو اور کئی بار کی ہو، یہ بزدل اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کو اس موت سے ڈرائے گا؟ وہ فلسطین کا مظلوم مسلمان اپنے سروں پہ کفن باندھ کے، یقین کیجئے، اپنے بیوی بچوں کو سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ سوال میرے اور آپ کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ منافقین آ گئے، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، دنیا کی چاہت تھی کہ مرنا نہیں ہے، موت سے نفرت تھی۔ وہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہاں گئے آپ کے وعدے؟ آپ نے تو ہم سے وعدے کیے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہ تم لا الہ الا اللہ کو پڑھ لو پوری دنیا پر غالب ہو جاؤ گے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ کہاں گئے تمہارے وعدے؟ الا غرورا، میرے نبی کو کہنے لگے کہ تم نے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ مر گئے ہم، چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا، بنو قریظہ نے بھی غداری کر لی، وہ اب مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ما وعدنا اللہ، کہاں گئے وہ وعدے؟ اللہ اکبر۔ جبکہ مومنین
مومنین کی حالت کیا تھی؟ مومنین نے بھی تو سامنے اقوام متحدہ کو دیکھا تھا نا، مومنین نے بھی، مسلمانوں نے بھی اور دشمن کی قوت کو دیکھا تھا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ مسلمان جب انہوں نے کافروں کی طاقت کو دیکھا، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کے ایمان اور بڑھ گیا، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ کہنے لگے کہ جتنا بڑا دشمن آیا ہے، دشمن بڑا آیا ہے نا بھائی، چاروں طرف سے کافر بھی مل گئے، مشرکین بھی مل گئے، اقوام متحدہ پوری دنیا طاقتور جمع ہو گئی مسلمانوں کے خلاف، تو مومنین کہنے لگے کہ دشمن جتنا بڑا آیا ہے اللہ کی مدد بھی اتنی ہی بڑی آئے گی۔ یہ ہے در حقیقت ایمان۔ اور پھر وقت نے، تاریخ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ یہی جمنے والے، اصل میں جمنا شرط ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب نے جمنے والوں کے اوپر میرے محترم بھائیوں آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدد کب آئے گی، مدد کب آئے گی؟ وہ مدد میدانوں میں آیا کرتی ہے، گھروں میں بیٹھ کے نہیں آتی۔ میدانوں میں نکلو، اللہ کے دین کے پشتیبان بنو، نگہبان بنو، میدانوں میں نکل کے پھر اللہ کی مدد کے نظارے دیکھو گے۔ لیکن مدد تب آئے گی جب مشکلات اور آزمائشوں پر ثابت قدم رہو گے، اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے نبی کے ماننے والوں نے مشکلات آزمائشیں دیکھی، رب نے وہ دن بھی دکھایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اے بارش برس، یا نہیں برسے گی، جہاں برسے گی خراج عمر کی حکومت کو ملے گا۔ معلوم چلا تقریباً دنیا میں اسلام اور اسلام کے ماننے والے غالب ہو گئے۔ لیکن آزمائشوں کے بعد، یہ آزمائشوں کا سلسلہ میرے محترم بھائیوں مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ یوں ہی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، وہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں مشکلات پر، آزمائشوں پر صبر کرنے والے کون، آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، قربانیوں پر صبر کرنے والے کون، اپنے گھبرو جوان قربان کرنے والے کون، اپنا وقت جان مال اللہ کے راستے میں دینے والے کون، ابھی اللہ نے نہیں دیکھا۔ یہ مشکلات اور آزمائش میرے محترم بھائیوں دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ آزمائشیں آئیں گی، اور جن آزمائشوں پر ثابت قدم رہے گا یقین کیجئے دنیا میں فتح اس کو ملے گی۔ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ فلسطین کا مظلوم کمزور مسلمان جو تیرے دین کے لیے ڈٹا ہوا ہے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے جڑا ہوا ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما، یا اللہ دنیا بھر کے کافروں کو نیست و نابود فرما۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اپنے ذمے کا کام ہم کیا لیتے ہیں؟ ہمارے ذمے کیا اللہ رب العالمین نے کام لگایا ہے؟ وہ فلسطین کا مسلمان وہاں کھڑا ہوا ہے، ہمارے ذمے کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارے ذمہ کام یہ ہے کہ ہم امت میں جوڑ پیدا کریں۔ آج امت منتشر ہے، امت منتشر ہے، کوئی کسی گروہ کے ساتھ، کوئی کسی قبیلے کے ساتھ۔ دیکھو کافروں کی سازش بھی در حقیقت یہی ہے کہ امت میں بگاڑ کو پیدا کیا جائے۔ انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، معلوم ہے آپ کو، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا ثواب سمجھ کے، ثواب کے لیے، یہ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ قرآن نے جن باتوں کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے اس کے اپوزٹ ان کو لے کے جائیں تاکہ شیطان کے قریب ہو جائے۔ قرآن نے کہا ایمان والوں کو اطاعت کے لیے، قرآن نے کہا کہ آپس میں لڑائیاں مت کرنا، ولا تنازعوا، آپس میں مت لڑنا، اگر لڑو گے تو کیا ہوگا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر نہ تم اسرائیل کے خلاف لڑ سکتے ہو، نہ امریکہ کے خلاف، پھر باتیں ہی کر سکتے ہو، پھر یہاں بیٹھ کر تبصرہ ہی کر سکتے ہو، پھر یہاں پہ بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو وہ کافر، وہ مشرک، وہ ایسا، وہ ویسا، جب آپس میں الجھو گے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا کفر سے ٹکراؤ، اگر چاہتے ہو کہ اسلام زمین پر غالب ہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، پھر قرآن و حدیث کے پلیٹ فارم پر قرآن و حدیث کے پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا۔ یہی تو دعوت ہے میرے محترم بھائیوں ہماری پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی، اللہ کی قسم اس کے سوا تو کوئی دعوت نہیں۔ اور تم کسی قوم قبیلے سے ہو، کسی گروہ سے ہو، کالے ہو، سفید ہو، گورے ہو، کوئی بھی ہو، پنجابی، پٹھان،
किसी मसलक के मानने वाले हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, आओ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और वो रस्सी कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस के परचम तले जमा हो जाओ, अपने इख्तलाफात को भुला। आज मसला छोटा नहीं है, हमारी सोच छोटी है, मसला बहुत बड़ा है। हमारी सोच क्या है? ये तेरी मस्जिद, वो मेरी मस्जिद, ये सोच है ना हमारी। मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, मस्जिद फलां, जामा मस्जिद अब्दुल्ला मसलक फलां की। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, ये नो एंट्री के बोर्ड्स अपनी मस्जिदों से उतारो। मस्जिद सब की है। जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मेरा भाई है, वो कलमा पढ़ने वाला है, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है। अपने दिलों में वसत को पैदा करो। अगर किसी में कोई गलती है, उसकी गलती को कैसे इस्लाह करनी है? जैसे मेरे नबी ने की थी, प्यार और मोहब्बत के साथ। देखो एक बात समझो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजरिम से नफरत की थी या उसके जुर्म से नफरत की थी? इतना तो पता होगा ना, इसका जवाब देंगे नहीं? हाँ भाई, अल्लाह के नबी ने मुजरिम से नफरत की थी या उसके जुर्म से नफरत की थी? जुर्म से ना। देखिए, अगर अल्लाह के नबी मुजरिम से नफरत कर लेते, उमर इस्लाम लेके आते कभी? हाँ, अल्लाह के नबी ने उमर को दुआओं में मांगा। मेरे नबी ने मुजरिम से नहीं, उसके जुर्म से नफरत की थी। आज यकीन करो हमारा हाल ये, मस्जिद वाले हैं तो अगर मेरी लंबी दाढ़ी है तो क्लीन शेव से नफरत, कि ये बहुत बड़ा कोई गुनाहगार है। वो मेरे मोहतरम भाइयों, कई क्लीन शेव दुनियादार अल्लाह की कसम दाढ़ी वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। वो अल्लाह के ज्यादा इबादत करते हैं। मैं दाढ़ी रख के समझता हूं पूरे दीन का ठेकेदार। कोई और मसलक, किसी और मसलक का जनाब, मेरी नफरत उसके लिए शुरू हो जाएगी। वो फला मसलक का, मैं फला मसलक का मानने वाला। और नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, भाइयों को करीब करना है। मसला मैंने कहा बहुत बड़ा है। मसला यह है कि पूरी दुनिया का कुफ्र आपके खिलाफ और आप आपस में एक दूसरे के खिलाफ। मसला कैसे हल होगा? मसला इतना बड़ा, हम इतने से मसले को लेके बैठे हुए हैं कि ये मसला वो मसला। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, पठान हो, पंजाबी हो, महाजिर हो, बलोची, सिंधी, कोई भी हो, वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कोई भी हो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, लोगों को कुरान और हदीस की दावत दें, कुरान और हदीस के करीब करें। जिसमें जो गलती है प्यार और मोहब्बत के साथ उसकी उस गलती की इस्लाह करें और काफरों के खिलाफ एक हो जाए। देखो, ये अकेली तनहा उंगली किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ये जब मुक्का बनता है ना, ये मुक्का अगर किसी इस्राएली फौजी के जबड़े पर पड़ेगा, उसके दिमाग पर पड़ेगा, तो क्या समझते हो कि इस्लाम दुश्मनी का बुग़्ज़ नहीं निकालेगा? निकाल देगा। लिहाजा हमें उंगली नहीं बनना है, हमने मुक्का बनना है, हमने उम्मत बनना है, हमने एक बेहतरीन मुसलमान और बेहतरीन पाकिस्तानी बनना है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरी दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की अल्लाह करीम मदद फरमाए। अल्लाह करीम हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।